عمر بن خطاب نے ایران فتح کیا، عثمان ابن عفان کی افواج ازبکستان تک پہنچ گئے تھے۔ یہ جو تین جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ کون تھیں، کس دور میں آئی تھیں؟ حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہوا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شیعہ نوجوانوں کو دعوت فکر اور شیعہ نوجوانوں سے ایک سوال کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اسلام لے کر آئے اور پھر اسلام کی عزت کا سبب اور ذریعہ بنے وہ شخص، تو کیا ایسا شخص معاذ اللہ منافق یا کافر ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ یہ دیکھ لیجئے شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ دعا نقل کی گئی ہے، اور نقل کرنے والے خود آپ کے معصوم امام ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بابی جہل او بعمر بن خطاب، کہ اے اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے۔ تو یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ وہ اسلام لے کر آتے ہیں اس دعا کی برکت سے، اور اسلام کی عزت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اسلام بھی لے کر آئے اور اسلام کی عزت کا سبب اور ذریعہ بھی بنے، معاذ اللہ وہ منافق ہو یا وہ کافر ہو؟ پھر اسلام کی عزت کا سبب اور ذریعہ کس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے؟ ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن مثال کے طور پہ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر جو اسلامی فتوحات ہوتی ہیں، اور ان فتوحات سے اہل بیت فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ یہ چیزیں خود شیعہ علماء کو بھی تسلیم ہیں اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مثلا آپ یہ سن لیجئے شیعہ حضرات کے بہت بڑے مناظر اور ان کے ایک عالم سے، عمر بن خطاب نے ایران فتح کیا، عثمان ابن عفان کی افواج ازبکستان تک پہنچ گئے تھے۔ جو مال غنیمت آتا تھا، یہ جو تین جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ کون تھیں، کس دور میں آئی تھیں؟ حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہوا، وہ قید ہو کے آئیں تو باندیاں نہیں جانے تھیں، ان کا یہ کون ہے، ان کا کہ یہ وہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، تو ان کا کہ عام اس کو نہیں دی جا سکتی، اہلی تم اس کا فیصلہ تم کرو۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا ہاں اب یہ ٹھیک ہے۔ مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا نا؟ جب حضرت عمر نے دواوین قائم کی اور کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسن کو بلایا، بٹھایا، جھولیوں میں ان کے درہم و دینار بھرنے شروع کیے، وہ کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں بیٹے ان کے کہ حسن اور حسین کس کو آپ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو صحابی رسول ہوں، میں نے ہجرت بھی کی، یہ تو دونوں بچے ہیں۔ آپ کماتے ہیں جو ان کی فضیلت ہے، ان کی ماں کی، اس کے باپ کی، وہ تمہارے باپ کی فضیلت نہیں ہے۔ تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، اور ان فتوحات سے اہل بیت نے استفادہ بھی کیا ہے، اور یہ چیزیں خود شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اسلام بھی لے کر آئے اور اسلام کی عزت کا سبب اور ذریعہ بھی بنے۔